اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ اور عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آئندہ روز یعنی جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جس پر ہم نے مداومت اختیار کرنی ہے، جس کو ہم نے مسلسل کرنا ہے۔ 3 مشکلات جو ہماری زندگی میں آنے والی ہیں، 3 مسائل جو ہماری زندگی میں آنے والے ہیں، ان 3 مسائل کا بنیادی حل آپ کو اس وظیفے میں بتایا جائے گا، جس سے ہماری عدم توفیق والی جو خامی ہے کہ ہمیں کسی کام کی توفیق نہیں ہوتی، نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، اس سے ہم کو نجات ملے گی۔ اچھے کام، نیک کام، اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق نصیب ہوگی۔ برائیوں سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ برائی سے، برے کاموں سے، غلط جگہوں سے، غلط کاموں سے ہم نجات پالیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو عمومی مسئلہ ہے آج کل کا ہمارے نوجوانوں کا، گھر کے سربراہان کا، کہ گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، تو رزق کی تنگی کا حل اس وظیفہ میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر انسان شہوت میں مبتلا ہو اور اس شہوت کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہوں اور گناہ مسلسل ہو رہے ہوں، ایسے گناہ جس کی وجہ سے وہ برائی میں مبتلا ہو، تو ان شہوت سے بچنے کے لیے اور شہوت سے باز رہنے کے لیے قرآن پاک اس کا حل بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید ایک ایسا اصول اور ضابطۂ حیات ہے، جس اصول اور ضابطۂ حیات کو اپنا کر ہم دنیا میں کامیابی و کامرانی اور آخرت میں اپنے لیے اچھا ٹھکانہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی جادوائی چھڑی ہے، یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے قرآن مجید کہ جس کے ہر حرف کے اندر ہمارے لیے نجات اور رہنمائی ہے۔ بالکل اسی طرح شہوت میں مبتلا شخص جس کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہوں، اس کے لیے قرآن مجید اس کا حل بتاتا ہے، اور اس کا حل بتا کر یہ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کے اوپر، اس وظیفے کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، شہوت پرستی جیسی بیماری کا علاج قرآن مجید میں نماز کو بتایا گیا۔ ایسے لوگ جو کہ گناہوں میں مبتلا ہیں، شہوت پرستی میں مبتلا ہیں، ضرور ان سے نماز میں سستی ہوتی ہے، ضرور وہ اپنی نماز کے اندر ایسی کمیاں، کوتاہیاں فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے ان سے یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی شہوت میں مبتلا ہے، نفسانی خواہشات اس پر غالب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعد خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، یعنی پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی اتباع کی۔ خواہشات کی اتباع کا لازمی نتیجہ نماز کی بربادی ہے، اور نماز کی بربادی کا لازمی نتیجہ خواہشات کی اتباع ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہمارے اوپر نفسانی خواہشات غالب ہیں، گناہوں کا بسیرا ہے، تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اپنی نماز کے اذکار، نماز کے اراکین، نماز کی شرائط کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ نماز میں کون کون سے شرائط ہیں، کون کون سی ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کون کون سے ایسے مکروہات ہیں جن کی وجہ سے نماز میں فرق آتا ہے۔
یوں ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو خواہشات نفسانی ہمارے اوپر غالب نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اس کی قرب اور اس کی نظر کرم ہمارے اوپر ہوگی، اور یوں ہم نفسانی خواہشات سے بچے رہیں گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ جو کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اکثر رونما ہوتا ہے وہ ہے عدم توفیق کا مسئلہ، یعنی نیکی کی توفیق ہمیں نہ ہو، بدبختی کا ہم شکار ہو جائیں اور ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ ہر نیک کام کو نیک لوگ سر انجام دیں، ہم کوشش کرنے کے باوجود ہم اس کو سر انجام نہ دے سکیں اور ہمیں اس کی توفیق نہ ہو، توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سے چھین لے اور بدبختی کا ہم پر سایہ ہو، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نیک لوگوں میں اللہ کے ہاں لکھا جائے اور ہر نیک عمل میں ہمارا حصہ ہو، تو ہمیں اپنے والدین بالخصوص والدہ کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ شفقت و محبت اور ان کے عدم و احترام میں ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کے عدم و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور ظالم اور بدبخت نہیں بنایا۔ اگر ہم بدبخت ہیں، اگر ہم ظالم ہیں، ہم سے ظلم سرزد ہو رہا ہے، ہم سے بدبختی ہمارے اوپر غالب ہے اور کوئی نیکی کا کام ہم سے نہیں ہوتا، ہر برے جگہ بری لسٹ میں ہمارا نام ہوتا ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا، ان کے عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین میں سے دونوں کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، یعنی جھڑکنا بھی یہی ہے، کوئی سخت رویہ بھی ان کے ساتھ نہیں اپنانا۔ جو ہم نرم رویہ اپنائیں گے، ان کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں آنے دیں گے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نیکی کا کام لینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، بالکل اسی طرح تیسرا اہم مسئلہ جو کہ رزق کی تنگی کا مسئلہ اور زندگی میں مشکلات کا مسئلہ ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آئے روز رہنما ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص رزق کی تنگی میں مبتلا، ہر دوسرا شخص زندگی کی مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، ہماری روزی میں تنگی ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، تو ہمیں قرآن پاک کے اس ذکر، قرآن پاک کے اس حکم کی طرف ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر یعنی قرآن و سنت سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگانی تنگ ہو جائے گی، رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اس کی روزی میں برکت اٹھا لی جائے گی، کروڑوں لاکھوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی رزق میں تنگی محسوس کرے گا، ذہنی سکون نہیں ہوگا، زندگی کی مشکلات میں گرا ہوا ہوگا، یوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محرمات یعنی حرام چیزوں کی طرف جائے گا۔ ناظرین گرامی، تین بڑے مسئلے اور ان کے تین انتہائی آسان حل دوبارہ ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں۔ شہوت میں مبتلا ہیں اور ہم سے حیا نہیں ہو رہی، ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، تو اپنی نماز میں تجدید پیدا کریں، نماز کو درست کریں، نماز کے ارکان، شرائط، سنتیں، فرائض، واجبات سب پر نظر کریں اور بہترین اعلیٰ طریقے سے رب کے ہاں حضور ہوں، یوں ہمارے اوپر سے غلبہ شہوت ختم ہو جائے گا۔
دوسری برائی عدم توفیق، نیکی میں عدم توفیق، اچھے کاموں میں عدم توفیق ہیں، بدبختی کا شکار ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، اپنی والدہ کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں، یوں ہم عدم توفیق سے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین اسلام کی خدمت لے گا۔ تیسری بڑی برائی، تیسری بڑا مسئلہ رزق کی تنگی اور مشکلات کا ہونا۔ زندگی میں مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اور کمانے کے باوجود برکت نہیں ہو رہی، تو اپنا راستہ، اپنا ربط قرآن پاک کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر یعنی قرآن سے، جو میرے ذکر یعنی میرے نبی کی بات سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دوں گا۔ ناظرین گرامی، آج جمعۃ المبارک جیسے عظیم الشان دن کے اندر اور اس کی آمد کے سلسلے میں ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان تین کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، تاکہ جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے تین مشکلات کا تین آسان حل بھی آپ کو مل جائے گا کہ عدم توفیق سے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں توفیق کی طرف آپ بڑھ جائیں گے، برائی سے نجات ہو کر نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، اور رزق کی تنگی سے نکل کر آپ رزق میں برکت کو پا کر غنی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔